أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العلي العظيم. بعد حمد و صلات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث طیبہ میں اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کا بارہا ذکر فرمایا. اللہ نے ان کی شان بیان کی اور ان کی پہچان بتائی، اور یہ اشارہ ہے اس طرف کہ ایسے لوگوں کی ہر دور میں انسان کو ضرورت رہے گی، کیونکہ ان کے ذریعے سے قرآن و سنت اور دین اسلام کی تعلیمات پہ چلنا آسان ہو جائے اور عام لوگوں کے لیے ممکن ہو سکے گا. تو اس لیے ایسے لوگ اللہ کے نیک اور مقبول بندے ہر دور کی ضرورت ہے، اور ہر دور کے علمی، فکری، روحانی، عملی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو دنیا میں آتے رہنا چاہیے. بہرحال جہاں بھی ہوئے، جب بھی ہوئے، ایسے لوگ وہ دنیا کے کام آئے، چاہے صدیوں پہلے ہو کر گزر گئے یا آج کے دور میں، آئندہ آنے والے زمانوں میں جب بھی ہوں، وہ دنیا کے کام آئے، آتے ہیں اور آتے رہیں گے. اور انہی نفوس قدسیہ کے ہاتھوں سے انسانیت فوز و فلاح اور ترقی اور کامیابی پاتی رہے گی. انسانیت کے لیے سب سے بڑی سعادت اور اس کی خوش بختی اسی وقت ہے جب انسانوں کو ایسے لوگوں کا دامن میسر آ جائے، ان ہستیوں سے نسبت اور تعلق میسر آ جائے. اور انسان کے لیے سب سے بڑی محرومی اور بدبختی وہ یہ ہے کہ انسان ان بزرگوں سے دور ہو جائے، انکار کر کے، ان کو نہ مان کر، ان کی توہین کر کے، یا ان کی تعلیمات کو چھوڑ کر. سب سے زیادہ خوفناک صورت انکار کرنا، توہین کرنا، ان کو نہ ماننا، اور پھر ان کی تعلیمات سے گریزاں ہونا، یہ بھی محرومی ہے. تو ہمارا المیہ یہ یا تو ایسے لوگ پیدا کر رہے ہیں کہ جو ان اللہ کے نیک بندوں سے خواہ بدظن اور بدگمان ہو رہے، اور وہ ان کی دشمنی میں پڑ گئے اور کھلے عام ان کی مخالفت کر رہے ہیں. انہیں اپنی بزرگی ان بزرگوں سے زیادہ عزیز ہے. اپنی شخصیت، اپنی ذات، اپنی تعلیم اور اپنا اجتہاد وہ ان بزرگوں کے راستے سے انہیں زیادہ عزیز ہے. کہ اس پہ چلنے کے بجائے یا چلانے کے بجائے وہ اپنی فکر اور اپنی رائے پہ چلانے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور ان کا گرویدہ بنانے کے بجائے اپنا گرویدہ بنانے کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں. یا تو ایسے لوگ پیدا ہوئے، یا پھر ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جو ان بزرگوں کے راستے کو چھوڑ کر بیٹھ گئے اور ان کی تعلیمات کو نہ پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ اس پہ عمل کرنا چاہتے. ہاں البتہ یہ غنیمت ہے کہ وہ ان کی اہمیت کے منکر نہیں، ان بزرگوں کی عظمت، ان کی ضرورت، اہمیت کے منکر نہیں. وہ ان کے مقابلے میں کوئی اپنا راستہ بنانا نہیں چاہتے، اور ان کے دشمن بننا نہیں چاہتے، بلکہ دوست بننا چاہتے.
اپنے اعتقاد میں وہ ان سے قریب رہنا چاہتے ہیں، مگر ان سے قریب ہونے کے لیے جس قسم کی تربیت اور سوچ کی ضرورت ہے وہ شاید انہیں پوری طرح میسر نہیں آ رہی۔ تو اس لیے پھر عقیدت اور محبت کا اظہار ہوتا ہے اور کچھ رسمیں بھی ادا کی جاتی ہیں، مگر تعلیمات کا احیاء نہیں کیا جاتا، اس کی طرف توجہ نہیں جاتی، اور صرف رسموں کی پابندی کو ہی ان بزرگوں کا حق سمجھ لیا جاتا ہے۔ تو اصل میں اب زرخیزی کی صلاحیت تو اسی سرزمین میں ہے، بیج تو یہیں کارآمد ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جس کی زمین ہی الٹ گئی اور جس میں پتھر بھر گئے اور جو مخالف ہو گیا تو اس کو تو کوئی بیج کام نہیں دے گا اور کوئی فصل اس پہ تو لگنا بیکار ہے۔ لیکن جس میں عقیدت کی سرزمین موجود ہے اور جس کی سرزمین میں زرخیزی کی صلاحیت ہے، بس یہ ہے کہ ہوا اس رخ کی نہیں چل رہی جس سے کہ وہ فصل اگ سکے، ماحول وہ نہیں بن پا رہا۔ تو اس لیے ایسے لوگوں پہ اس انداز سے توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ان کو وہ باد بہاری میسر آ جائے جس سے ان کے اندر کی زرخیزی برابر ہو جائے، اور وہ زمین جو بیکار پڑی ہے اس پہ یہ ان کی تعلیمات کی، ان بزرگوں کی تعلیمات کی اور ان کے نظام زندگی کی فصل لگ جائے۔ تو یہ کرنا ہے اصل میں کام۔ جو دشمن ہو جاتا ہے، مخالف، اور جو گستاخی کی حد کو چلا جاتا ہے، اس کا حال بڑا خراب ہو جاتا ہے، وہ پتھر ہو جاتا ہے، واقعی پتھر ہو جاتا ہے۔ میں اس سے کوئی لفاظی نہیں کر رہا، یہ کوئی محاورے نہیں ہے، وہ واقعی پتھر ہے۔ کیونکہ صحیح حدیث میں، بخاری شریف کی صحیح حدیث میں یہ ارشاد فرمایا، حدیث قدسی، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فرمایا من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے عداوت رکھے، دشمنی رکھے، تو میں نے اس سے اعلان جنگ کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں سے اعلان جنگ فرمایا۔ یہ دیکھیے قابل غور بات، اعلان جنگ۔ باقی بہت سی برائیوں کی، بدعمالیوں کی سزا ہے، مگر جنگ کی بات جو اللہ نے کی ہے نا، جنگ کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس نے پسپا ہونا ہی ہونا ہے، پھر توفیق گئی، پھر وہ گیا۔ اللہ سے جو حالت جنگ میں ہے وہ پھر کبھی کھڑا نہیں ہو سکے گا، بہت خطرناک بات ہے۔ تو ایک تو قرآن پاک میں آیا کہ جو سود خور ہیں نا، سود کھاتے ہیں، اللہ نے ان سے اعلان جنگ کیا، سود کھانے والوں سے۔ اور دوسرا یہ جو حدیث قدسی میں آیا کہ جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی، میرا اس سے بھی اعلان جنگ۔ یہ دو قسم کے لوگ، سود کھانے والا بھی اندر سے مردہ ہو جاتا ہے، ایسا مردہ کہ اس میں پھر روحانیت، دین کی جو اصل چاشنی ہے اور جو اس کی پوٹینشیلٹی ہے وہ پیدا نہیں، وہ بالکل مردہ زمین کی طرح ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ جو اولیاء اللہ کا دشمن ہو جائے، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو فرمایا کہ جو میرے ولی سے عداوت رکھے، میں اس سے اعلان جنگ کروں۔ تو اس لیے جو عداوت رکھتا ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہے، اس کے لیے بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ اسے ہدایت دے، ورنہ ایسے سمجھانے سے یا دلیل دینے سے تو بعض لوگ نہیں مانتے، اللہ چاہے تو ہدایت دے سکتے۔ تو اس لیے آج اس قسم کے لوگوں سے بھی واسطہ ہے، بیٹھ کر اپنے اسلاف کو گالیاں دے رہے، برا بھلا کہتے، قرآن حدیث کے لیے تو بڑے احترام کا اظہار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے دین کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بس ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو، اور بڑے دعوے سے بھی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی قرآن حدیث ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی پکے فالوور ہیں قرآن و حدیث کے، صحیح معنی فالوور۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا نام لینے سے کوئی اس کا فالوور نہیں ہو جاتا، جب تک کہ اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے
اور جو اس کی جو تعلیم و حکم ہے اس کو نہ اپنائے، اور وہ چیز جب تک اس کے اوپر نہ چھا جائے تو اس وقت تک وہ نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی جیسے کوئی حدیث کو چھوڑ کے صرف قرآن کی تسبیح پڑھنا شروع کر دے، ایسے بھی لوگ ہیں، تو اس سے وہ ان کا قرآن سے کوئی تعلق مضبوط نہیں ہو جائے گا، بلکہ وہ قرآن سے دور ہے۔ ایسے ہی جیسے کوئی صحابہ کو چھوڑ کے ان کی دشمنی اختیار کر کے اہل بیت کا دامن پکڑ لے تو وہ اہل بیت کے قریب نہیں ہو جائے گا، چاہے سارا دن وہ یا علی اور یا حسین کے نعرے لگائے۔ حالانکہ بڑی محبت کا اظہار ہو رہا ہے، لگ رہا ہے کہ واقعی مانتے ہیں، لیکن اگر دل میں صحابہ کرام کا بغض ہے، ان سے نفرت ہے، تو پھر اہل بیت سے کوئی سروکار نہیں۔ اور اسی طرح کوئی اہل بیت سے بغض اور نفرت رکھ کے صحابہ کی تسبیح پڑھے اور دن رات صحابہ کے نعرے لگائے تو وہ کبھی صحابہ کرام کے قریب نہیں ہو سکتے۔ یہ چیزیں سمجھنی چاہیے۔ محض کوئی ایک دین کی چیز کو لے لیتا ہے اور اس کے اندر خوب مبالغہ کرتا ہے، خوب جوش دکھاتا ہے، اور دوسری چیز کو انکار کر دیتا ہے، بے عملی کی بات نہیں کر رہا میں، بے عملی الگ چیز ہے، انکار کر دیتا ہے، دوسری چیز کو ٹھکرا دیتا ہے، اس کی توہین کرنے پہ اتر آئے، اور ایک چیز کو پکڑ کے اپنا پورا تمسک ثابت کرے کہ بھائی میں تو بھائی اس کو مانوں۔ تو کوئی سادہ لوگ، نادان، ناسمجھ، بے علم لوگ ہی ایسے لوگوں کی باتوں میں آ سکتے ہیں، نادان اور ناسمجھ لوگ۔ کوئی پڑھا لکھا سمجھدار یا توفیق یافتہ شخص، ہدایت یافتہ، وہ اس قسم کے چکر میں نہیں پھنسے۔ تو دین پہ اگر چلنے والا ہوگا تو ساری چیزوں کو لے گا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن حدیث کو ماننے والا قرآن و حدیث کے راستے پر چلانے والوں سے منحرف ہو جائے؟ قرآن و حدیث کو ماننے والا قرآن و حدیث کا نظام پہنچانے والوں اور اس کی تبلیغ کرنے والوں سے بدزن ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی قرآن حدیث کو مانتا ہے اور پھر اس کو جس نے پہنچایا، جو ہم تک پہنچا رہے ہیں، جو لائے ہیں، جو نافذ کیا، جنہوں نے ہمیں مسلمان کیا، جنہوں نے پوری دھرتیوں کو، بڑے بڑے خطوں کو اسلام کی روشنی سے، دین کی روشنی سے منور کر دیا، انہی لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیں، ان سے ہی بیزار ہو جائیں، ان کو برا بھلا کہیں، یہ کیسے؟ تو یہ قرآن حدیث کو ماننا کیا ہوگا؟ تو یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص چھوٹا سا بھی احسان رکھے کسی پہ تو اس محسن کو بھی ماننا پڑتا ہے۔ تو یہ تو بہت بڑا احسان ہے ان لوگوں کا، ان بزرگوں کا، کہ جو کہاں کہاں سے چلے، ہمارے علاقوں میں پہنچے، ان خطوں میں آئے، دور دراز گئے، اور پھر وہاں ساری زندگیاں لگا کر انہوں نے بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی للہیت کے ساتھ، بڑی بے نفسی کے ساتھ اللہ کا کلمہ عام کر دیا، دین کو لوگوں تک پہنچا دیا اور ان کے دلوں میں، روحوں میں راسخ کر دیا۔ یہ اور پھر خود درمیان میں حائل نہیں، اپنی ذات کو، اپنی شخصیتوں کو فنا کر دیا۔ اس کے سلے میں نہ مال منال جمع کیے، نہ کوٹھی بنگلے بنائے، نہ کوئی حکومت چاہیے، نہ اقتدار کے پیچھے گئے، کچھ نہیں لیا، بڑی فقیری کے ساتھ، بے لوسی کے ساتھ، بے نفسی کے ساتھ دنیا کو ایک طرف چھوڑ کے دنیا والوں کے حوالے کر دی، اور خود اللہ کا کلمہ لے کے بستی بستی، نگر نگر پہنچ گئے، اور کفر کے ایوانوں میں اللہ کی اذانیں دلوا دی، اور بت پرستوں کو بتوں کے آگے سے اٹھا کے اللہ کے آگے جھکا دیا، اور مندروں کی جگہ جہاں انہوں نے مسجدیں بنوا دی، اور دین کی تعلیم و فیضان عام کر دیا، کہ ایک بھی نفس اللہ کا نام لینے والا جہاں نہ پایا جائے، وہاں ہر طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں آنے لگ جائیں، تو اس سے بڑا کام اور کیا ہو؟ جہاں ہر طرف بت پرستی ہو، جگہ جگہ بت خانے بنے ہو، وہاں مسجدیں بن جائیں، اور ہر جگہ اللہ کی، اس کے رسول کی باتیں ہونے لگیں، اور دین کی تعلیم عام ہو جائے، اور لوگ چوک در چوک مسلمان ہونے لگ جائیں، گھر گھر اسلام کی روشنی پہنچ جائے، اس سے بڑا انقلاب کیا ہوگا بتائیں؟ تو
تو یہی تو کام کیا ہے ان اللہ والوں۔ اب جو شخص ان کے پیچھے پڑ گیا، یہ بیٹھا ہوا لیپ ٹاپ لے کر اور ان کے پیچھے پڑا ہوا اور گالیاں دینے میں لگا ہوا ہے اور سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے وہ اپنی خباثت دکھانے میں لگا ہوا ہے، تو اس نے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا؟ اس کے ہاتھ میں کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا؟ اس نے کیا اسلام کی روشنی پہنچائی؟ کیا دین کا کام کیا اس نے، سوائے اس کے کہ جو کچھ بنایا ہے اس کو بگاڑنا آسان ہے۔ آپ کو مجھے کوئی بگاڑ دے دیا جائے تو یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے، ہمیں کہا جائے گرا دو، تباہ کر دو، مٹا دو، آسان ہے، ہم سب کچھ گرا دیں۔ لیکن اگر کہا جائے بناؤ تو یہ بہت مشکل ہے، بنانا آسان نہیں، اجاڑنا آسان۔ تو یہ اجاڑنے والے ہیں، اور یہ اجاڑ کے سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، اس پہ اپنی ریٹنگ دیکھتے ہیں، بگاڑ کے سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب، اتنی ریٹنگ ہو گئی، اتنی ریٹنگ نہیں ملی، اتنے لوگ بگڑ گئے، اتنے لوگ تباہ ہو گئے آپ کے ہاتھ سے، اس میں کتنوں کی اصلاح ہو گئی؟ اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہوتی تو آج یہ ملک خالی کیوں ہوتا اچھے لوگوں سے؟ آج یہ کاج کیوں پڑا ہوا ہوتا؟ پھر ہمیں نہیں مل جاتے ہر جگہ ایسے بہترین لوگ۔ یہی تو مسئلہ، جب یہ بزرگان ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کی تاریخ ہم اٹھاتے ہیں، تو ان کے پیچھے تو ایسے لوگ پیچھے وہ چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی شعبہ نہیں بچتا جس میں ان کا فیض، ان کی برکت داخل نہ ہوئی ہو، جہاں پہ رجالے کار پیدا نہ ہو گئے ہوں۔ صرف مسجدوں کی حد تک نہیں، صرف مدرسوں خانقاہوں کی حد تک نہیں، اہل سیاست، اہل اقتدار، اہل فن، اہل ہنر، بڑے بڑے تاجر، تجارت پیشہ لوگ، بزنس مین، بزنس کلاس، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے، ہر چیز پر ان کا ایسا اثر مرتب ہوا کہ تمام چیزیں جو ہیں ایک روحانی اور اخلاقی کردار کا پیکر ہوتی چلی گئی۔ یہ تاریخ ہے ساری، یہ کوئی مبالغہ تو نہیں، یہ نہ مبالغہ ہے نہ پیری مریدی ہے، یہ کہ چلیے ہر مرید اپنے پیر کی کچھ ایسی شان بیان کر رہا، یہ تو تاریخ ہے، یہ تو لکھا ہوا اور نظر آنے والی چیز ہے، دنیا اس کو پا چکی ہے۔ اور ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر یہ بزرگان ماوراء النہر سے اور افغانستان سے اور عرب کے علاقوں سے اور مختلف خطوں سے ہندوستان میں تشریف نہ لاتے، اگر یہاں خواجہ خواجگان ایران سے وہ یہاں تشریف نہ لاتے، اگر یہاں شاہ اسماعیل بخاری بخارا سے نہ آتے، اگر حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ماوراء النہر سے یہاں نہ آتے، اگر حضرت بابا فرید شکر گنج کا خاندان افغانستان سے یہاں نہ آتا، تو بتائیے ذرا کہ پھر ہمارا ہاتھ کس کے ہاتھ میں نظر آتا؟ ہم کہاں مسلمان ہونے جاتے؟ کون مسلمان کرتا؟ پوچھئے ان سے جو کہتے ہیں کہ ان بزرگوں کی کیا ضرورت ہے، انہوں نے کیا کیا؟ جو بیٹھ کے بڑی لمبی لمبی زبانیں نکال کے بات کر رہے ہیں، ان سے پوچھے کہ کسی نتھو رام یا پتھو رام کے ہاتھ پہ مسلمان ہوتے؟ وہ مسلمان کرتے آپ؟ یہاں تو سب نتھو رام اور پتھو رام اور رائے شما اور فلانا ڈھماکا یہ تھے، تو کرشن اور اس کو ماننے والے تھے، دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے تھے۔ وہ حال تھا یہاں تو کہ گایوں کی پوجا ہوتی تھی، گائے کی نجاست چاٹنے والے، اس کا پیشاب پینے والے، اس سے نہانے والے، اس کا گو اپنے جسم پہ ملنے والے، وہ لوگ آج بھی ہندوستان میں وہ قوم موجود ہے۔ وہ قوم چوہوں کے چھپکلیوں کی عبادت کرنے والے لوگ، بندروں کی اور ہاتھیوں کی اور جانوروں کی عبادت کرنے والے لوگ، یہ تو وہ لوگ۔ انسان تو اتنا ذلت میں اترا ہوا تھا، اس کی پیشانی کہاں ٹکی ہوئی تھی؟ ایسی حقیر اور ذلیل مخلوق کے آگے چوہوں کی عبادت ہوتی تھی، یہاں پہ بندروں کی عبادت ہوتی ہے، یہاں پہ گایوں کی پوجا ہوتی ہے، یہاں پہ یا جانوروں کی پوجا ہوتی ہے، اور نجاستوں کو غلاظتوں کو یہاں پہ پاکی و تقدس کا رتبہ حاصل ہے، اور انسانوں کو یہاں پر چھوت و ملیچ سمجھ کر کے گندی نالیوں میں بہنے والے کیڑوں کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ آج بھی ایسے ہی ہے، لاکھوں کروڑوں انسانوں کو اچھوت و ملیچ سمجھا جاتا ہے، ناپاک و غلیظ سمجھا جاتا ہے۔ اب بھی دیکھیں گے یہ، اور اس وقت کیا ہوگا؟ اب جبکہ دنیا اتنی ترقی کر گئی، اتنا علم آ گیا، سائنس آ گئی، اب بھی یہ نظریے ہیں، اب بھی یہ پریکٹسز ہیں، اس وقت کتنا ہوگا؟
اور بھی بہت کچھ غلاظتیں میں نہیں نام لے سکتا. تو ان بزرگوں نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا.